حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمین. صدق اللہ العلی العظیم. خدا کے بابرکت نام کے ساتھ آغاز ہے، خدا کے بابرکت کلام کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا، اور خدا کی حمد و ثنا نعمتوں کے اعتراف شکر نعمت کے ساتھ بات آگے بڑھاتے ہیں. تو ہر نعمت پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آج خصوصاً عید دخل الارض اور شب جمعہ کی مناسبت سے خداوند عالم کا احسان کہ آج نور علی نور، ایک خاصیت پر دوسری خاصیت جڑ گئی. روز دخل الارض کا تھا، شب نجات کی، مغفرت کی، قبولیت کی، ہدایت کی، بخشش کی ہے. آج کا دن دخل الارض، جس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ خداوند عالم نے زمین کے فرش کو جب بچھانا شروع کیا تو مقام خانہ کعبہ کے نیچے سب سے پہلے خاک کو خلق کیا. اس آیت میں جو آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی پیش کی، جس پہ خدا ارشاد فرما رہا ہے: ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، بے شک، وضع للناس، جسے لوگوں کے لیے میں نے بنایا، للذی ببکہ، جو کہ بکے میں ہے. بکہ شہر مکہ کے 80 ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ 80 سے زائد نام شہر مکہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نام. اور نام مکہ قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا، جو سورہ فتح میں استعمال ہوا. اسی اعتبار سے آج کی تاریخ کو ارتھ ڈے یا زمین کا یوم ولادت کہا جاتا ہے. اس کی سائنٹیفک تھیوری کہا جاتا ہے 13 بلین سال قبل، 13 بلین ایئرز اگو، ایک بگ بینگ، ایک بڑا دھماکہ رونما ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ خلقت کا سلسلہ شروع ہوا. سائنس یہ کہتی ہے کہ تقریباً 13 بلین سال قبل، اور پھر اس دھماکے سے آسمان بنا، کرات سماوی بنے، اور پھر سورج کا ایک جز تقریباً 4 ملین سال قبل سورج کے ایک ٹکڑا سورج سے جدا ہو گیا. جب وہ سورج سے جدا ہوا تو سورج کی مانند گرم تھا، آگ تھا، ایک آگ کا گولا تھا. جس طرح آج سورج حرارت رکھتا ہے، اسی طرح یہ زمین سورج سے جدا ہونے کے بعد حرارت رکھتی تھی. حرارت آہستہ آہستہ بخارات میں تبدیل ہوئی، جس نے بادلوں کو فارم کیا. بادل نے پانی برسائے، اور اس کے بعد یہ جو سورج سے جدا شدہ ٹکڑا تھا، اس پر پانی ہی پانی ہو گیا.
جب کچھ عرصے بعد پانی اترا تو جو پہلی خشکی نمودار ہوئی، جو خداوند عالم نے پانی کے اوپر پہلی مرتبہ ذرات خاک کو خلق کیا، پہلی مرتبہ جو فرش بچھایا خاک کا، وہ یہی مکے کی سرزمین تھی، اور یہی 25 ذی قعدہ کی تاریخ تھی۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مکے کو مکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لِأَنَّ اللَّهَ مَكَّ الْأَرْضَ مِن تَحْتِهَا إِلَى دِحَاهَا، کہ خداوند عالم نے زمین کو مکہ کے نیچے سے بچھایا، اس لیے اس زمین کو مکہ کہا جاتا ہے۔ سائنس اسلام کے موافق ہے، نہ کہ مخالف۔ سائنس تھیوریز دیتی ہے اور دین اس کی تائید کرتا چلا جاتا ہے، یا یوں کہیے دین میں تمام رموز اور اشارے موجود تھے۔ آج جب تحقیق اور دریافت ہوتی ہے تو اس سائنس اسلام کو سیکنڈ کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، اور خلقت کا یہ سلسلہ جو 13 بلین سال قبل زمین کا آغاز ہوا اور پھر 4 بلین سال قبل زمین خلق کی گئی، پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، یہاں تک کہ چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تقریباً 18,000 کہکشائیں موجود ہیں، یعنی جو ایک دھماکہ جس سے ایک سورج، ایک کہکشاں یا ایک سولر سسٹم، اور اس سولر سسٹم یا اس سورج سے ہماری زمین اور پھر ہماری زمین سے چاند، اس طرح کے 18,000 کہکشائیں موجود ہیں۔ ان تمام میں جس کو خداوند عالم نے اپنے خلیفہ کے رہائش کے لیے پسند کیا، اس کا نام رکھا زمین۔ خداوند عالم جو کہ خالق کائنات ہے، خالق ارض و سماوات ہے، اس نے اپنی خلقت کے بارے میں ارشاد فرمایا کن فیکون، میں کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب خلقت کائنات کا ذکر کرتا ہے تو وہاں وہ خلاقیت کے ساتھ ساتھ بدیع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا بدیع السماوات والارض، بدیع بھی خالق ہے اور خالق بھی خالق ہے۔ خدا سماوات اور ارض، زمین و آسمان کے لیے بدیع کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ جس طرح خالق کن سے فیکون کر دیتا ہے، ہو جا ہو جاتی ہے، لیکن آسمان و زمین کے لیے بدیع کیوں؟ بدیع اور خالق میں فرق یہ، جس چیز کے اجزاء موجود ہوں اور ان اجزاء کے ذریعے کچھ بنایا جائے تو وہ خلقت ہے۔ والدین خلقت کرتے ہیں، کوئی مصور اپنی شاہکار تصویر خلق کرتا ہے، کوئی ماہر کک پکانے والا بہترین ذائقہ خلق کرتا ہے۔ جس کے اجزاء موجود ہوں اسے بنانا خلق کرنا ہے، لیکن جنہیں بغیر اجزاء کے بنائے، پہلے پہل جن کا آغاز کرے جو کچھ نہ تھا، وہ بدیع ہے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے بغیر کسی نمونے، بغیر کسی مثال، بغیر کسی مدد، بغیر کسی وسیلے کے، فقط اپنے منشاء ازلی سے جیسا چاہا ویسا ایجاد کیا۔ جہاں کچھ نہیں تھا وہاں اس نے بنانا شروع کیا، اور پھر اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا، بناتا چلا گیا۔ خدا نے خانہ خدا کے نیچے کی زمین کا ایک اسکوائر، جہاں پر آج خانہ خدا موجود ہے، بنا کر چھوڑ دیا، اور اس کے ہزاروں سال کے بعد جب سب بن گیا، مکان بن گئے، درخت و چرند و پرند بن گئے، جمادات و نباتات موجود ہو گئے، پھر خدا نے مکان کے بعد مکین کو خلق کیا، اور اسی طرح جیسے پہلے
زمین مکہ کو بنا کر چھوڑ دیا تھا اور پھر اسے پھیلانا شروع کیا، دحاحا، کہ ہم نے زمین کو بچھانا شروع کیا، والارض والضحاحا، معذرت چاہتی سورہ نازیات کی آیت جس میں خدا نے دحاحا کا لفظ استعمال کیا کہ خدا نے اسے پھر پھیلانا شروع کیا۔ اسی طرح پتلہ آدم بنانے کے بعد بھی چھوڑ دیا گیا، اور ایک عرصے کے بعد، ایک عرصہ گزر جانے کے بعد پھر اس کے اندر روح کو پھونکا، یعنی فوراً فوراً نہیں، کن فیکون کے ذریعے نہیں، اسٹیپس کے ساتھ۔ زمین بھی اسٹیپس کے ساتھ بنی، اور زمین سے خاکی مخلوق جناب آدم علیہ السلام بھی مراتب کے ساتھ بنائے گئے۔ خدا بند عالم نے دونوں چیزیں جنہیں اولاً بنا کے چھوڑا تھا ان دونوں کو نام دیے۔ پہلا پتلہ ابو البشر بن گیا، پہلی زمین ام القریٰ بن گئی، آدم خاک سے بنے، خاک 25 ذیقات کو بنی، جس جگہ بنی اسے ام القریٰ، کیونکہ عرض کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اسے کہا گیا۔ اسی اعتبار سے ام القریٰ یعنی مکہ میں رہائشی افراد، مقیمی افراد کو امی کہا گیا، ام القریٰ سے نسبت رکھنے والے امی کہلائے۔ آدم خاک سے، خاک 25 ذیقات کو جہاں بنی وہ ام القریٰ بنا، اور جو خود خاک کا باپ ہے وہ ہے ابو تراب۔ اسی اعتبار سے کیونکہ یہ ام القریٰ وادیوں کی ماں، تمام بو ترابیوں کے لیے، تمام بل بشر کے لیے، اولاد بشر کے لیے، تمام ابن آدم بنت حوا کے لیے، خانہ خدا اسی اعتبار سے وطن کی حیثیت رکھتا ہے، ام القریٰ ہے سب سے پہلا مکان، اس لیے ام القریٰ کہلایا، سب کا وطن حقیقی کہلایا۔ جیسے اجداد کسی کے کہیں سے آئیں تو وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ ہم ایران سے مائیگریٹڈ ہیں، ہم فلاں مقام کے ہیں، ہم اس جگہ سے مائیگریٹڈ ہیں، اپنا اصلی وطن بتاتے ہیں کہ ہمارے اجداد وہاں سے آئے۔ تمام انسانیت کا حقیقی وطن ام القریٰ ہے۔ آخر کون سا جد تھا جو اس سرزمین سے آیا جس کی وجہ سے سب کے سب امی بن گئے؟ جی ہم سب کے روحانی پدر حضرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مکہ، بکہ، وادی قریٰ، ام القریٰ جائے ولادت بنی، ان کے وطن کے سبب ہم سب کے لیے ام القریٰ وطن حقیقی بن گیا، اور جس کا ایک اظہار کہ جب اپنے وطن جاتے ہیں نماز پوری پڑھی جاتی ہے، قصر نہیں ہوتی۔ مکہ وہ مقام ہے جب جایا جاتا ہے تو وہاں نماز پوری پڑھی جاتی ہے، وہ ہمارا وطن حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ اعتراف نعمت کی خاطر خدا بند عالم نے چاہا کہ سب کو ان کی اصل کی طرف پلٹائیں، اسی لیے خدا نے حج بیت خدا واجب کر دیا کہ ایک مرتبہ اپنے اصلی وطن کی طرف استطاعت رکھنے کے ساتھ ضرور واپس پلٹو۔ واجب کیا گیا اس سفر کو، تمام سفر چاہے جتنے مبارک متبرک ہوں واجب نہیں ہیں، فضیلت کے اعتبار سے واجب سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہیں۔ لیکن وطن حقیقی، وطن اصلی کی طرف سفر کرنا ہر مسلمان پر استطاعت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ واجب اور بار بار سنت یا مستحب مؤکدہ قرار دیا گیا۔ نہ صرف مکہ بلکہ کچھ اور مقامات بھی ہیں جہاں پر نماز کو پورا پڑھا جاتا ہے، قصر نہیں کی جاتی۔ ترتیب سے دیکھیں، جو ہمارا وطن مادی ہے، یعنی سب سے پہلے جو زمین بچھائی گئی، پہلا مکان، جو سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، تو ہمارا مادی وطن مکہ تھا، مادی وطن میں بھی نماز پوری۔ اسی طرح ہماری معنوی پہچان
وطن مادی مکہ، لیکن جس میں ہمارے روحانی پدر پیدا ہو گئے تو وہ ہمارا وطن معنوی بھی بن گیا۔ لیکن صرف وہ نہیں، ہمارا وطن تو مکہ ہے، لیکن نسل، پہچان، ہماری روح، ہمارا خمیر روایت معصوم علیہ السلام کے اعتبار سے، روایت رسول خدا سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے، کہ خدا نے تمام انبیاء اور ان کے اوصیاء کو الگ الگ شجر سے خلق کیا، لیکن اے علی، خدا نے مجھے اور تمہیں ایک ہی شجر سے خلق کیا، جس کی جڑ میں، جس کا تنا تم، اور پھر روایت جا کے ختم ہوئی کہ جس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں، ہم ایک ہی اصل سے ہیں۔ اسی اعتبار سے اگر مکہ ہمارے لیے وطن ہے تو اہل بیت کا جائے قیام مدینہ بھی ہمارے لیے وطن ہے۔ مدینہ میں بھی مسلمان نماز پوری پڑھتے ہیں۔ اب لوگ اپنی فطرت پر پڑی ہوئی گرد کو جھاڑیں تو سب کے لیے، تمام کے لیے مدینہ بھی وطن ہے۔ انہیں وطن بننے کا سبب نہیں پتہ، لیکن کیونکہ وہاں ہماری اصل ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری جڑ ہے، اس اعتبار سے مدینہ بھی وطن ہے، کوفہ بھی وطن ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حرم خانہ خدا، رسول کا حرم مدینہ، مولائے کائنات کا حرم کوفہ، وہ بھی حرم ہے۔ چوتھا مقام جہاں نماز پوری پڑھی جاتی ہے، روضہ سید الشہداء۔ ہم سب کے لیے وطن مکہ، مدینہ، کوفہ، اور جہاں دین کو پناہ ملی کربلا کی سرزمین، روضہ امام حسین علیہ السلام۔ ان تمام مقامات پر نماز کو پورا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ وطن اصلی ہیں ہمارے لیے۔ خداوند عالم نے قرآن میں ارتھ کا لفظ بار بار استعمال کیا، 23 مرتبہ لفظ ارتھ استعمال ہوا۔ جو زمین بنائی گئی ہے، ارتھ ڈے 25 ذیقات کو لفظ ارتھ 23 ٹائمز قرآن میں استعمال ہوا۔ سورہ نبا میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے گہوارہ یا جھولا نہیں بنایا؟ توجہ کیجئے، 23 کے 23 استعمال پر اگر غور کریں گے تو ہمیں زمین کی خلقت اور زمین میں اپنے مقام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر تمہیں خلیفہ بنانے لگا ہوں، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ صرف زمین کا ذکر کہ زمین پر تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہاں کا زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا۔ آیت اللہ طباطبائی تفسیر میزان میں مہادہ، جھولے کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، جھولا بچوں کے لیے ہوتا ہے، جس میں بچہ مضبوط ہوتا ہے، قدم جمانا سیکھتا ہے، اور جب سیکھ لیتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے، دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسے پھر جھولے کی ضرورت نہیں رہتی۔ توجہ کیجیے گا، خدا نے ارتھ کو جھولا کہا، گہوارہ کہا۔ جو یہاں اپنی مادی اور معنوی پہچان کو بنائے گا، جڑے گا، حقیقی وطن مکہ، مدینہ، کوفہ، کربلا اور ان ہستیوں سے جڑے گا، جو ان سے جڑ جائے گا، وہ اس زمین پر اس گہوارے میں قدم مضبوط کر لے گا، اور جب گہوارے میں قدم مضبوط کر لے گا، یعنی زمین پر قدم مضبوط کر لے گا، تو اگلا جہان جہاں اسے چلنا ہے، دوڑنا ہے، اڑنا ہے، کے قابل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اپنے اس حقیقی وطن اور حقیقی مالکان وطن سے نہ جڑ پایا، ساری زندگی زمین گیر رہے گا، جیسے بچے زمین پر گھسٹتے پھرتے ہیں، زمین گیر رہے گا۔ اس زمین کو گہوارہ بنایا تاکہ یہاں سے قدم مضبوط کر کے اگلے جہان میں دوڑنا اور پرواز کرنا سیکھ سکے۔ خدا بند عالم نے جہاں جہاں لفظ زمین استعمال کیا، اس کے مقابل میں آسمان کو جمع کی صورت میں استعمال کیا، جیسے آیت الکرسی کا حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا ارشاد فرماتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار، اس کی کرسی سماوات آسمانوں پر اور زمین پر۔ زمین کو واحد کی صورت میں استعمال کیا گیا ہر جگہ، اور سماوات کو جمع کی صورت میں استعمال کیا گیا۔ واحد کیوں؟
واحد کرہ جہاں پر حیات موجود ہے وہ زمین ہے، لیکن خدا کا اقتدار اور خدا کے نمائندوں کا اقتدار اور اختیار صرف زمین پر نہیں ہے، بلکہ زمین تو ایک ہے، اس کے مقابل سماوات بہت سے آسمان۔ اور آج پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو 18,000 کہکشائیں تھیں، دریافت کے ذریعے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کائنات میں وسعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اب جہاں جہاں کائنات کا پھیلاؤ ہے، وہاں وہاں اقتدار خداوند عالم اور خدا کا تفویض، خدا کا عطا کردہ، خدا کی اجازت سے اختیار اہل بیت موجود ہے۔ کرسیہ السماوات والارض، عرض کا ایک اور استعمال دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا 23 قرآن میں لفظ عرض آیا، کہیں جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، صرف زمین پر۔ آدم علیہ السلام صرف زمین پر خلیفہ تھے، کوئی اور ہوگا جو زمین کے علاوہ بھی خلیفہ ہوگا۔ آئیے سورہ قصص کی آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور کر دیا گیا، فی الارض زمین پر۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، خدا انہیں ائمہ اور وارث قرار دے رہا ہے، اور یہ ساتھ میں تخصیص کی جا رہی ہے کہ صرف زمین پر انہیں کمزور کیا گیا ہے، ورنہ تخصیص کی ضرورت نہیں تھی، کہا جاتا کمزور کر دیے گئے، بتایا نہیں، فقط زمین پر کمزور کیے گئے ہیں، ان کا اختیار اس سے بڑھ کر ہے، جہاں وہ کمزور نہیں ہیں، بالادست ہیں۔ 25 سیقات کی مناسبتوں میں ایک مناسبت کہ جہاں سے زمین بچھی ہے وہیں سے عدل شروع ہوگا، اسے ظہور کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ جب آیت امام زمان سے مناسبت سے پڑھی تو پھر اس نسبت کا ذکر بھی ضروری ہے کہ 25 ذی-القعدہ کے مناسبتوں میں ایک مناسبت ذکر کی جاتی ہے کہ متوقع روز ظہور ہوگا، یا تو روز متوقع ظہور ہوگا یا پھر ظہور کی ایک بہت بڑی علامت اس دن رونما ہوگی، جس کے فوراً بعد غالباً عاشور کے روز، یعنی چند ہی دن کا فاصلہ ہے درمیان میں، ظہور ہو جائے گا، ظہور عمومی ہو جائے گا۔ اس دن کی مزید مناسبتیں یہ کہ یہ روز ولادت جناب عیسیٰ اور جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، گویا یوں کہا جائے یہ شریعتوں کے آغاز کا دن ہے، یہ نعمتوں کے آغاز کا دن ہے، یہ شریعتوں کے آغاز کا دن ہے، شریعت عیسوی ہو یا شریعت ابراہیمی ہو، دونوں کا آغاز 25 ذی-القعدہ۔ اور پھر شریعت محمدی کا جب ذکر کریں تو رسول خدا کا واحد حج، حجۃ الوداع، اس کا آغاز بھی 25 ذی-القعدہ کو سفر کا کیا، رسول نے اپنے حج کا آغاز 25 ذی-القعدہ کو کیا۔ یوں کہا جائے کہ نعمت تکوینی کا آغاز 25 ہے، شریعت ابراہیمی ہو، شریعت عیسوی ہو یا حج رسول خدا ہو، نعمت تکوینی کا آغاز 25 ذی-القعدہ ہے، اور نعمت تشریعی کا اختتام 18 ذی الحجہ ہے، یعنی رسول کا سفر حج شروع ہوا 25 ذی-القعدہ کو اور ختم ہوا 18 ذی الحجہ کو، آخری اعلان کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم، اتمام نعمت ہو گیا۔ گویا رسول کے سفر کو اگر مختصر کیا جائے، واحد سفر کو، تاریخ تراب سے آغاز ہے اور ذکر ابو تراب پر اختتام ہے۔ اس دن کو عید کا نام دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس بڑی عیدیں ہیں، مشہور عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر، عید مباہلہ، اسی طرح روایتوں میں اسے بھی عید دہو الارض کہا جاتا ہے، اور جس طرح عید خوشی، اظہار نعمت، اعتراف نعمت، شکر نعمت کا دن ہے، اسی اعتبار سے عید دہو الارض کے بھی کچھ اعمال ہیں، جیسا کہ خدا نے زمین کی نعمت ہمیں عنایت فرمائی، اور زمین کی نعمت کے ذریعے دانہ اگتا ہے، رزق ملتا ہے، تو اسی سے جڑتا ہوا شکر نعمت رکھا گیا، روزہ رکھ دیا گیا، دانہ اگتا ہے، دانے سے رک جاؤ تاکہ نعمت کی قدر ہو،
اور اس روزے کو کہیں 60 ماہ کے برابر، اور کہیں 70 سال کے برابر، اور کہیں 70 سال کے کفارے کے برابر بیان کیا گیا کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ سال کے 4 مؤکدہ مستحب روزوں میں 25 ذی-القعدہ کے روزے کو شمار کیا گیا۔ مزید اعمال میں ایک عمل جو عموماً دوسری اعمال کی تاریخوں میں موجود نہیں ہے، شب سے جب اعمال کا آغاز کیا جائے کہا جاتا ہے شب بیداری کرو۔ اکثر شبوں میں بیداری کی تاکید کی گئی ہے، لیکن 25 ذی-القعدہ کے اعمال میں اجتماع کا اصرار کیا گیا ہے کہ اجتماع میں عبادت کرو، اجتماع کا اہتمام کرو، مل کر اظہار نعمت کرو۔ تو اعمال شروع ہوں گے جب شب سے، تو اجتماع کا اہتمام کیا جائے، شب بیداری کی جائے، صبح کا آغاز روزے کی نیت سے ہو، روزہ رکھا جائے، چاشت کے وقت پھر نماز ہے۔ گویا خداوند عالم نے جب زمین بنائی اسے مسجد بنایا۔ مولائے کائنات جب اس زمین کی تعریف نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تو کہتے ہیں خداوند عالم نے اسے تمہارے لیے مسجد، مقام سجدہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس دن کے عید کی نعمتوں کے اظہار میں اعمال میں نماز کو بھی رکھا گیا۔ چاشت کے وقت یہ نماز 2 رکعت، کسی مقام پر 4 رکعت نماز کا بھی دوسرے طریقے سے ذکر ہے۔ سورہ والشمس 5 مرتبہ کے ساتھ یہ نماز ہے، اور اس کے بعد کی دعا، اور دعا بھی 2 طریقوں سے نقل ہوئی الگ الگ، بڑی فضیلت والی، بڑی معجز نما کرامت والی یہ اعمال ہیں۔ کیوں؟ خداوند عالم نے اس دن زمین کی تقدیر بنائی ہے۔ خدا نے کسی نئے کام کے آغاز کو اس تاریخ میں پسند کیا ہے۔ گویا کسی نئے کام کا آغاز خدا نے اس تاریخ میں پسند کیا۔ کوئی بھی خداوند عالم سے تبرک لے اور کہے خدا تو نے اس تاریخ کو آغاز کے لیے پسند کیا، میں اپنے کسی مبارک کام کو اس تاریخ کے ساتھ جوڑتا ہوں، اور اس برکت کو حاصل کرے۔ جیسا کہ آیت آل عمران میں بار بار ذکر ہو رہا ہے، خدا نے جب اس زمین کو بنایا تو کیا کہا؟ مبارکن و ہدی للعالمین، یہ برکت والی بھی ہے اور ہدایت والی بھی ہے۔ تو جو کوئی بھی نسبت جوڑے انشاءاللہ تعالی وہ تقدیر ساز ہو جائے گا کام۔ ان تمام عبادات میں میرے داماد ایک خاص عمل کی اور تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں روزہ جس کی اتنی فضیلت ہے، اس سے بھی بہتر، اس سے بھی مؤکد عبادت اس دن کی، اور وہ ہے زیارت امام رضا علیہ السلام پڑھنا۔ زیارت امام رضا قریب سے یعنی جا کے، اور نہ نصیب ہو تو دور سے زیارت کو پڑھا جائے۔ اور کئی مناسبتیں ہیں، ایک مناسبت یہ بیان کی جاتی ہے امام رضا کی زیارت کے لیے۔ ایک تو تحقیق کے مطابق مشہور روایت تو امام رضا کی شہادت کی سفر کا مہینہ ہے، چہلم سے پہلے، لیکن تحقیق کے مطابق ذی-القعدہ کی تاریخ امام رضا کی شہادت کی زیادہ مستند تاریخ بتائی جاتی ہے۔ ایک نسبت یہ ہے، دوسری نسبت اس اعتبار سے کہ دہو الارض کی فضیلت اور اعمال امام رضا علیہ السلام کے روایت کے ذریعے ہم تک پہنچے، اس اعتبار سے امام کی زیارت۔ ان تمام فضائل کو اگر جوڑتے ہوئے اگر یہ کریں کہ ہم سب وفادار ہیں، یہ ابو تراب کے جائے ولادت کی تاریخ ہے۔ ایک طرف تو یہ ابو تراب کے جائے ولادت یعنی خانہ خدا کی ولادت کی تاریخ ہے، سب سے زیادہ حق اس پر مولائے کائنات کا، اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو یہ سارا نمک اور پانی حق مہر ملا زہرا کو۔ یہ جو کچھ بھی نعمات موجود ہیں، صرف دہو الارض کی نعمت کا شکر نہیں، بلکہ جو کچھ بھی نعمات موجود ہیں اس پاکیزہ خاندان کے صدقے میں، لیکن اس پاکیزہ خاندان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ یہ وہی مکہ ہے جہاں نواسۂ رسول نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ دنیا حج کرنے آگے بڑھ رہی تھی اور نواسۂ رسول حج کو بچانے خانہ خدا کو چھوڑ رہا تھا۔ یہ وہی خانہ خدا ہے جس کی پشت پر کھڑے ہو کر علی کے فرزند نے اپنے آقا حسین کے حکم سے خطبہ دیا اور کہا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے میرے آقا حسین کے بابا علی کی ولادت سے اس کعبے کو معزز بنایا۔ یہ سارا اعزاز جو کعبے کو حاصل ہے ولادت مولائے کائنات،
لیکن علی تاریخ کی وہ مظلوم شخصیت جن کے لیے سیدہ کہیں کہ علی کا مقام معاشرے میں ایسے ہی ہے جیسا کہ خانہ خدا کا ہوتا ہے. لوگ خانہ خدا کی زیارت اور طواف اور حج کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، کعبہ چل کے نہیں آتا. لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ علی کے پاس آئیں، لیکن علی کی غربت کے بعد رسول زمانے نے اس خاندان سے ایسا رخ پھیرا، نہ صرف رخ پھیرا، اس قدر بے اعتنائی تھی. سیدہ گھر میں پرسے کی منتظر بیٹھتی تھی. اگر کوئی دروازے پر آتا تھا پرسہ دینے نہیں، شکایت لے کر. یا علی، زوجہ سے کہیے یا رات کو روئیں یا دن کو روئیں، ہمارا چین ہماری نیند خراب ہوتی ہے. آخر سیدہ ایک عورت ہی تو تھی، ایک بیٹی ہی تو تھی. کیا کسی کے رونے سے دوسروں کی نیند خراب ہوتی ہے؟ مقصد یہ تھا کہ اگر سیدہ روئیں گی، بات پھیلے گی، لوگ پوچھیں گے، بتایا جائے گا سیدہ اپنی حق سے محرومی کی سبب رو رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ حق سے محروم رکھا گیا، بلکہ ان پر مظالم کی اس طرح یلغار کی کہ ان کی زبان کو بند کیا جائے. حملہ کیا گیا اس گھر پر، اس در پر جس پر رسول جس پہ رسول روز و شب سلام بھیجا کرتے تھے. اس دروازے کے ساتھ، اس اہل خانہ کے ساتھ، اس مرکز ولایت کے ساتھ، اس ام الائمہ ام ابیہا کے ساتھ جو عصمتوں کا مرکز ہے، گستاخی کی گئی. صرف ایک گستاخی نہیں، پہلے بابا کے حق سے محروم کیا، دعوے پر تحریر پیش ہوئی تو تحریر کے ٹکڑے کر کے اس کے ساتھ جسارت کی گئی، گھر پر یلغار کی گئی، گھر کی حرمت اہل حرم کے ساتھ زائل کی گئی. اب علی ہے اور سیدہ ہے. بھرے مدینے میں زہرا کا غم بٹانے والا کوئی نہیں، علی کا غم بٹانے والا گھر سے باہر کوئی نہیں. جب علی قرآن کی تالیف کو مکمل کر چکے، جو قسم کھائی تھی کہ جب تک علی قرآن کو اس کے نزول کے مطابق، اس کی تمام تفصیلات کے مطابق لکھ نہ لے گا، دوش پر ردا نہ ڈالے گا، گھر سے نہ نکلے گا. علی جب اپنا کام مکمل کر چکے، جب مدینے میں نکلتے تھے اور واپس آتے تھے، سیدہ علی کے چہرے کو دیکھتی تھی اور پوچھتی تھی، یا علی، میں نے سنا ہے آپ جب مدینے میں نکلتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی چہرہ چھپاتے ہوں گے، کہتے تھے، سیدہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، معاملہ یہاں تک آ گیا ہے میں سلام کرتا ہوں، لوگ نظریں چراتے ہیں، جواب نہیں دیتے. مکے کا وارث ابو تراب، کعبے کو وطن بنانے والا، کعبے کا مولود علی زمانے میں تنہا ہے، سوائے غمگسار بیوی کے کوئی موجود نہیں ہے. لیکن بہت جلد وہ وقت آ گیا جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، شکستہ قدموں کے ساتھ، رندھے ہوئے گلے کے ساتھ، آنسوؤں سے دھندلی آنکھوں کے ساتھ، لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ علی نے سیدہ کو رسول کے حوالے کیا. امین اللہ نے امانت کو پلٹاتے ہوئے کہا، رسول خدا، اپنی دختر سے پوچھئے گا امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اے رسول، امانت پلٹائی جا رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح سے کہ دی گئی تھی. سیدہ بابا کے پاس چلی گئی. اب بھرے مدینے میں علی کا غم بٹانے والا کوئی نہیں. علی کی غربت کا آغاز ہے. اب صحرا کے گڑھے ہیں، علی کے شکوے ہیں،
آنکھوں میں خار ہے، حلق میں ہڈی ہے، اور ایک طولانی 30 سال کا دورانیہ ہے۔ اور پھر وہ شب آ گئی جب علی بار بار آسمان دیکھ کر کہتے تھے کہ ہاں یہ وہی شب ہے، نہ میرے حبیب نے غلط خبر دی، نہ ان کو غلط وعدہ دیا گیا، بہت جلد میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ اور کچھ ہی دیر میں جبرائیل کی صدا گونجی کہ امیر المومنین مسجد میں مارے گئے، زینب و ام کلثوم یتیم ہوئی۔ شہر کوفہ تھا، علی کی بیٹیاں یتیم ہو رہی ہیں، لیکن بیٹیوں کے پاس دلاسے کے لیے لوگ ہیں، پرسے کے لیے لوگ ہیں، زخمی کے لیے طبیب بلایا گیا، غسل و کفن کا انتظام بھی ہوا۔ زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے اور 20 سال بعد یہ منظر دہرایا، پھر کوفہ ہے، پھر یتیمی ہے، پھر بے وطنی ہے، لیکن اب نہ پرسا ہے، نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ گھر ہے، نہ طبیب ہے، بیمار ہے طبیب نہیں، شہید ہے غسل نہیں، یتیم ہے دلاسا دینے والا کوئی نہیں، اونٹ کی برہنہ پشت ہے، کم سن سکینہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وأعدائهم أجمعين۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ خداوند عالم اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوند عالم کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ بخیر فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما، خالی گودوں کو آباد فرما، دین و دنیا میں کامیاب فرما، مقامات مقدسہ مراجعین کرام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے انصار اور اعوان میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔